الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. جامعہ دارالعلوم حافظ آباد مولانا عبداللہ شہزاد صاحب اور ان کے رفقا سب کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک محفل میں جہاں 3 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر کے اپنا آخری سبق سنایا ہے اور صراط مستقیم کورس کے شرکاء کے ساتھ ان کے اختتامی تقریب میں مجھے بھی شرکت کی سعادت بخشی. تینوں بچوں کو، ان کے والدین کو اور کورس کے تمام شرکاء کو، اساتذہ کو اس سعادت پر مبارکباد دیتے ہوئے حاضری کے لیے، شرکت کے لیے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام میں خواتین بھی شرکت کر صراط مستقیم میں بھی تشریف. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری مل بیٹھنا قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے سعادت اور برکت کا باعث بنائے. وہ بچیاں، وہ میری بہنیں بیٹیاں بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس کورس میں شرکت کی اور آج وہ بھی اس محفل میں ہمارے ساتھ اپنے حساب سے شریک ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس تجربے کا اتفاق سب سے پہلے امریکہ میں ہوا تھا کہ حافظ قرآن بچہ آخری سبق سنانے سے پہلے اپنے استاد محترم کو پورا قرآن پاک سنائے. یہ میرا دوسرا موقع ہے اتفاق کا. سن 90 یا 91 کی بات ہے. امریکہ کے شہر ڈیٹرائٹ میں ایک دینی مدرسہ ہے. ہمارے پاکستانی دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں فیصل آباد مدینۃ العلم کے مولانا قاری محمد الیاس صاحب، میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں. وہاں ان کے ہاں گیا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایک بچے کا قرآن پاک حفظ مکمل ہو رہا ہے، آخری سبق آپ کو سنانا چاہتے ہیں ہم. میں نے کہا آ جاؤں گا. کب آؤں؟ وقت انہوں نے کہا ہم متعین نہیں بتا سکتے، آپ وہ دن سٹینڈ بائی رہیں گے، جب قریب ہوگا وقت تو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ آؤ کے. میں نے کہا وجہ متعین وقت کیوں نہیں بتا سکتے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ حافظ جب حفظ مکمل کرتا ہے تو اپنے استاد کو پورا قرآن پاک سناتا ہے. اب وہ 10 گھنٹے میں سناتا ہے، 20 گھنٹے میں سناتا ہے. صبح نماز کے بعد وہ شروع کرے گا، ہمیں آخر میں اندازہ ہوگا 30ویں پارے پر کہ کب ختم کر رہا ہے، تو آپ کو بلا لیں گے. سارا دن تو آپ کو بٹھانا تو ہمارے لیے مشکل ہے. تو دن لمبے تھے گرمیوں کے. فجر کے بعد بچے نے سنانا شروع کیا. مجھے عصر کے قریب وہ لے گئے. میں نے آخری سبق سنا. بڑی خوشی ہوئی کہ بچے نے آخری سبق سنانے سے پہلے ایک مرتبہ پورا قرآن پاک اپنے استاد محترم کو سنایا ہے. یہ میرا تجربہ پہلے میں نے یہ مشاہدہ کیا 90 یا 91 کی بات ہے، امریکہ کے شہر ڈیٹرائٹ میں اپنے دوست مولانا قاری محمد الیاس صاحب کے مدرسے میں. آج دوسرا مجھے اتفاق ہو رہا ہے کہ حافظ آباد میں مجھے مولانا نے بتایا کہ یہ 3 بچے جنہوں نے آخری سبق سنایا ہے، یہ اس سے پہلے آج 15 گھنٹے میں 15 گھنٹے میں ہر بچے نے پورا قرآن پاک تسلسل کے ساتھ اپنے استاد محترم کو سنایا ہے اور مکمل کر کے آخری سبق سنایا ہے. یہ میں اس خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں دوسرا موقع میں نے دیکھا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. جامعہ دارالعلوم حافظ آباد کو میں بھی 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں، اور تعلیمی ماحول بن رہا ہے اور تعلیمی ماحول میں ترقی ہو رہی ہے. ہر سال کو نیا اضافہ دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کو، ان کے معاونین کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور پورے علاقے میں تعلیمی ماحول کے ترقی اور ارتقاء کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، تو قرآن پاک ہی کے حوالے سے میں یاد کرنا چاہوں گا۔ کورس کس عنوان سے تھا؟ صراط مستقیم، اور قرآن پاک کے آغاز ہی صراط مستقیم کی دعا سے ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ پاک اس کی صفات کا واسطہ دے کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر قیامت کا واسطہ دے کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا واسطہ دے کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور قیامت کے حساب کتاب کا واسطہ دے کر اس سے درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہماری دن کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ صبح اٹھ کے پہلے نماز پڑھتے ہیں نا، تو آغاز دن کا کس سے کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تفصیلات میں جانے کے بجائے قرآن پاک ہی کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ سادہ لفظوں میں صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دو اطاعتوں کی ہدایت کی ہمیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ مختلف مقامات پر دونوں کا ذکر کیا، اطیعوا اللہ من یطع الرسول، نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن ایک مقام پہ دونوں کو اکٹھا کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ باقی سارے مقامات پہ کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت تم کر لو، میری ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی اطاعت کر لو، میری ہو گئی۔ تو گویا اطاعت کرنی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کا معیار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کو حضور کی اطاعت پہ موقوف قرار دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت ہوگی۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قرآن پاک کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن پورا موضوع اس میں سمیٹ دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ان ھذا القرآن کیا ہوا کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سارے راستوں میں سب سے بہتر ہے۔ اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ تمام راستوں میں سب سے بہتر راستہ ہے۔ اس پر عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ ایک دفعہ تو دیکھ چکی ہے اور ایک دفعہ دیکھنے جا رہی ہے کہ دنیا کے تمام راستوں میں سب سے بہتر راستہ قرآن پاک کا راستہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے،
ایک دفعہ تو اللہ پاک نے دنیا کو مشاہدہ کروایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اور صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں، خلفائے صحابہ کے دور میں، خلفائے صحابہ کے دور میں پہلی صدی، دوسری صدی کے آغاز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تھے، پہلی صدی، آج کی تاریخ بھی اسے انسانی تاریخ کا سب سے آئیڈیل دور کہتی ہے۔ بالخصوص خلفائے راشدین کے دور کو آج کی دنیا بھی، آج کی تاریخ بھی سب سے آئیڈیل دور کس کو کہتی ہے؟ خلفائے راشدین کے دور کو۔ اس پر 2-3 شہادتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ناروے یورپ کا ملک ہے، اسکینڈینیویا کے ممالک میں سے ہے۔ ناروے میں آج بھی بچوں کو الاؤنس ملتا ہے، چائلڈ الاؤنس۔ اصل سنت کس کی ہے؟ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ برطانیہ بھی دیتا ہے، ناروے بھی دیتا ہے، دوسرے ممالک بھی دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فیملی کے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ریاست اس کو سپورٹ کرتی ہے چائلڈ الاؤنس کے نام سے۔ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر تھے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، مرحوم، ہمارے دوست تھے۔ انہوں نے ایک مجلس میں اپنا واقعہ بیان کیا، پنجاب یونیورسٹی میں ہی ایک نشست تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ناروے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، برطانیہ بھی دیتا ہے، دوسرے بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں تعجب اس بات پہ ہوا کہ اس الاؤنس کا نام عمر الاؤنس ہے قانونی زبان میں، اور اس سوشل بینیفٹس کے قانون کا نام عمر لا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا بھائی، انہوں نے کہا بات یہ ہے، یہ چائلڈ الاؤنس کا یہ تصور ہم نے حضرت عمر سے لیا ہے۔ چائلڈ الاؤنس کا تصور ہم نے کس سے لیا ہے؟ حضرت عمر سے لیا ہے۔ تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کریڈٹ کو تبدیل کریں، انہی کے نام سے منسوب ہے۔ وہ قانون عمر لا کہلاتا ہے اور الاؤنس عمر الاؤنس کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الاؤنس جاری کیا تھا، بچوں کو وظیفہ دیتے تھے۔ اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے الفاروق میں کہ حضرت عمر رات کو چیک کیا کرتے تھے۔ ایک دن بازار میں جا رہے ہیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز ہے، معصوم بچہ ہے، کوئی رو رہا ہے۔ گزر گئے، بچہ ہے، اٹھا ہوگا، رو رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو بچے کے رونے کی پھر آواز آ رہی ہے۔ پھر نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے بچے روتے ہیں، بچوں کا کام کیا ہے۔ جب تیسری دفعہ گزرے تو بچے کے رونے کی آواز پھر چل رہی ہے تو کھڑے ہو گئے، نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے صاحب نکلے، یہ بچہ کیوں رو رہا؟ مسلسل رو رہا۔ ان کا بچے کو ماں دودھ نہیں پلا رہی۔ ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ اچھا بچے کو ماں دودھ نہیں پلائے گی تو کیا کرے گا؟ روئے گا۔ ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ اس نے کہا جی وہ قانون یہ ہے کہ بچہ ماں کا دودھ جب تک پیتا ہے تب تک وظیفہ نہیں ملتا، ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری خوراک پہ آتا ہے تو اب وظیفہ جاری ہوتا ہے۔ تو ماں بچے کو دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وظیفہ جاری ہو۔ ابھی اس کی عمر دودھ کی پوری نہیں ہوئی، ماں چھڑوانا چاہتی ہے، دودھ چھوڑے، روٹی چھوٹی کوئی متبادل خوراک کھائے تاکہ میں پیش کر کے وظیفہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ حضرت عمر نے ان کو، عبد الرحمن یار یہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے کہا عمر
تو نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا. یہ تو ایک کیس ہو گیا ہے. کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا. یہ کہا گھر والے سے کہا اس کو دودھ پلائے، میں ہی عمر ہوں، صبح آنا وظیفہ جاری کر دوں گا. صبح اٹھے قانون تبدیل کر دیا کہ وظیفہ دودھ پلانے سے شروع نہیں ہوگا، بچہ کی پیدائش سے شروع ہو جائے گا. یہ چائلڈ الاؤنس. ناروے کے قانون میں آج بھی وہ عمر لا ہے اور چائلڈ الاؤنس عمر الاؤنس کہلاتا ہے. یہ اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ آج کی دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ آئیڈیل حکومت وہی تھی، آئیڈیل سسٹم وہی تھا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وہی تھا. دوسری شہادت ہمارے ہندوستان میں، پاکستان ہندوستان جب متحد تھا، متحدہ ہندوستان 1947 سے پہلے اکٹھا ہی تھا، تو پاکستان بننے سے 10 سال پہلے کی بات ہے. یہاں انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں کی حکومت کے تحت مختلف صوبوں کے انتخابات ہوئے. کو 5-6 صوبوں میں مسلم لیگ جیتی، 6-7-8 صوبوں میں کانگریس جیتی. کانگریس کی اپنی حکومتیں تھیں، مسلم لیگ کی اپنی حکومتیں تھیں. پہلا موقع تھا کہ ہندوستان میں کوئی منتخب حکومت قائم ہو رہی تھی صوبائی سطح پر. کانگریس کے لیڈر تھے گاندھی، مہاتما گاندھی. انہوں نے اپنے کانگریس کے وزراء کو ہدایات دیتے ہوئے کہ اگر تم انصاف کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہو، عدل کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہو، تو 2 بندوں کو سامنے رکھنا، ان کی ہسٹری اسٹڈی کرنا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اگر انصاف کی حکومت چاہتے ہو تو آئیڈیل شخصیت یہ 2 تمہارے ساتھ. یہ بھی اعتراف نہیں ہے آج کی دنیا کا کہ وہ دور جو قرآن پاک اور سنت رسول پر مبنی تھا وہ دنیا کی تاریخ کا آئیڈیل دور ہے. تیسری شہادت ہمارے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، بڑے درجے کے چیف جسٹس تھے. میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن ایک کیس آیا ان کے سامنے، کرپشن کا کیس تھا، میگا کرپشن تک کیس تھا، ان کے سامنے پیش ہوا. ان کا فیصلہ نہیں، ریمارکس، جج ریمارکس دیتا ہے، وہ ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان چیف جسٹس کے منصب پہ بیٹھ کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دے رہا کہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ نیچے سے اوپر تک، دائیں سے بائیں تک ہمارا سب سے بڑا قومی مسئلہ بھی، معاشرتی مسئلہ بھی، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن. اور ہماری سب سے بڑی ضرورت قومی اور معاشرتی گڈ گورننس، ایک اچھی حکومت. پھر یہ کہا کرپشن سے نجات کے لیے اور گڈ گورننس کے لیے ہمیں حضرت عمر کے دروازے پر جانا ہوگا. یہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ریکارڈ پر ہیں. ہمیں حضرت عمر کے دروازے پر جانا ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے اور کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. ہمیں حضرت عمر کے دروازے پر جانا ہوگا. میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا، میں لکھتا رہتا ہوں. میں نے چیف جسٹس صاحب سے ایک سوال کیا تھا، جناب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، ہم آپ کی بالکل بات کی 100% تائید کرتے ہیں، لیکن چھوٹا سا سوال ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، حضرت عمر کی گڈ گورننس پاکستان کی کون سی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے؟ کون سے کالج میں پڑھائی جاتی ہے؟ جو آپ کے نظم کے تعلیمی ادارے کہاں پڑھائی جاتی ہے حضرت عمر کی گڈ گورننس؟ کہاں سکھائی جاتی ہے؟ یہ تو میں نے ماضی کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کا راستہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ان ھذا صراطی مستقیما، صراط مستقیم وہی ہے. ماضی کے حوالے کے میں 2-3 شہادتیں پیش کی ہیں
لیکن آج کی دنیا اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اس وقت دنیا کے بڑے مسائل میں معیشت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ معیشت کا اتار چڑھاؤ پوری دنیا کو پریشان کیا، ہمیں تو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، ہمیں تو کینسر کی طرح چمٹ گیا معیشت کا ناہمواری۔ آج سے 10-15 سال پہلے آپ حضرات کو معلوم ہوگا جب وہ عالمی سطح پر وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بیٹھ رہی تھی اور تباہی مچی ہوئی تھی، اور اس وقت پاپائے روم تھے پوپ بینیڈکٹ، عیسائی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا، آج کل پوپ فرانسس ہیں۔ اس زمانے میں پوپ بینیڈکٹ تھے۔ پوپ بینیڈکٹ نے ایک کمیٹی بنائی، اس وقت کے معاشی بحران کو، عالمی سطح کا بحران تھا، اس بحران کو دیکھ کر کہ ہمیں ویٹیکن سٹی کو اور ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ کمیٹی ان کی تھی، پاپا روم کی قائم کردہ کمیٹی تھی، معاشی ماہرین کی کمیٹی تھی۔ ویٹیکن سٹی کا موقف طے کرنے کے لیے مشورہ مانگا کمیٹی سے، ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ویٹیکن سٹی کے نیٹ پہ یہ رپورٹ موجود ہے، اس کا ایک جملہ نقل کروں گا۔ انہوں نے کہا جناب دنیا کا معاشی نظام جو ہمارا نظام ہے یہ ناکام ہو گیا ہے، اور ہم بیساکھیوں کے سہارے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیساکھیوں کے سہارے زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ دنیا کی معیشت کو بیلنس پر لانے کے لیے ہمیں وہ معاشی اصول اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن پاک نے بیان کی۔ دو، تیسری شہادت، شہزادہ اب تو شاہ ہے، چارلس کو جانتے ہیں، برطانیہ کے شہنشاہ، شاہ چارلس، ساری زندگی پرنس کے طور پہ گزاری ہے، اب کنگ ہو گیا، دنیا کے بڑے دانشوروں میں سے ہے۔ نیو یارک میں کانفرنس تھی پولیوشن پر، ماحولیات پر۔ ماحولیات کا تغیر بھی آج کا بڑا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے۔ ہوا بدل رہی ہے، پانی بدل رہا ہے، زمین خراب ہو رہی ہے، کیمیاوی اثرات، تابکاری اثرات سارے ماحول کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ خود ہمارا موسمی ماحول بدل گیا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس پر کانفرنس تھی۔ چارلس اس وقت کنگ صاحب تھے نا، یہ پرنس تھے، ان کی تقریر ریکارڈ پر ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس میں شہزادہ چارلس نے کہا دیکھو یار بات ہے سیدھی سیدھی، یہ ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے، یہ کیمیاوی اثرات، تابکاری اثرات ہم پھیلا رہے ہیں، فرشتے نہیں پھیلا رہے۔ کون پھیلا رہا ہے؟ تابکاری اثرات، کیمیاوی اثرات کون پھیلا رہا ہے؟ اس پر واشنگٹن اور پیرس کی جنگ بھی ہے، پس پردہ، یہ مستقل موضوع ہے۔ دیکھیں اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم ان موسمی تغیرات، ماحولیات اور تابکاری کے اثرات اور کیمیاوی اثرات کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک ہم معاشرت کے وہ اصول، سماج کے وہ اصول نہیں اختیار کریں گے جو قرآن پاک نے بیان کیا۔ میں ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی حوالہ چاہے تو حوالہ دوں گا۔ تیسری شہادت، روس تو کمیونسٹ ملک ہے، خدا پر یقین نہ رکھنے والے ممالک میں سے ہے، لیکن انہی پیوٹن صاحب کے دور کی رشین پارلیمنٹ کی قرارداد ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس وقت یہ وزیر اعظم ہوتے تھے، اب صدر ہیں پیوٹن صاحب۔ روسی پارلیمنٹ نے قرارداد کر کے وزیر اعظم سے سفارش کی کہ روس کے قوانین میں ترمیم کر کے گنجائش پیدا کی جائے کہ ہم قرآن پاک کے معاشرتی اور معاشی احکام سے استفادہ کر سکیں۔ یہ ہے منظر
کس بات کا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی، قرآن پاک جس راستے کی نشاندہی کرتا ہے، جس راستے پہ چلاتا ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں، سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ قیم تو ہے ہی، مستقیم بھی ہے، لیکن اقوم ہے۔ سارے راستوں میں سب سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، سسٹم کے لیے سب سے اچھا راستہ کون سا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تاریخ ماضی کے حوالے سے بھی گواہی دے رہی ہے، اور تاریخ مستقبل کے لیے بھی قرآن پاک کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک بات اور عرض کر کے بات سمیٹوں گا۔ تاریخ تو دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دنیا کی قومیں قرآن کی طرف دیکھ رہی ہیں، ہم دنیا کی قوموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس طرح امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم روس کو دیکھ رہے ہیں، وہ قرآن دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قرآن کا ہے، وہ ہے۔ میں ایک بات اپنے ایمان کی عرض کر رہا ہوں، میں سماجیات کا بھی طالب علم ہوں اور تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، الحمدللہ سمجھتا ہوں سارے معاملات کو۔ پورے شرح صدر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آنے والا دور قرآن پاک کا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دنیا کے پاس اپنے نظام کو صحیح کرنے کے لیے قرآن پاک کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور 20-25 سال میں معاملات، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ قرآن پاک سنت رسول، میں آج پیاز کیا کرتا ہوں، دوست پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیا، میں نے کہا قرآن پاک سادہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا دو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اپنی نئی نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو، کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں، قرآن پاک سے متعارف کروا دیں فہم کے اعتبار سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی ایک کتاب اہتمام سے پڑھوا دیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ جتنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہوگا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا ایمان پختہ ہوگا اور اتنے ان کے اعمال پختہ ہوں گے، رخ صحیح، کمٹمنٹ صحیح رہے گی، اپنی ان کی کمٹمنٹ صحیح کر دیں۔ آج ہماری کمٹمنٹ بکھری پڑی ہے، آدھی ادھر آدھی ادھر آدھی ادھر۔ اپنی کمٹمنٹ صحیح کریں، کس کے ساتھ؟ قرآن پاک کے ساتھ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ جتنی یہ کمٹمنٹ مضبوط ہوگی، محبت کے حوالے سے تو ہے، ایک بات اور درمیان، محبت کے حوالے سے تو ہے الحمدللہ۔ میں مغرب والوں سے جب بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں وقت ضائع نہ کرو یار، دنیا کے کسی خطے کا کوئی مسلمان، ہاتھ پکڑو اس کا، وہ قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت کرے گا؟ پڑھا ہوا ہے تب، نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھا ہوا زیادہ نہیں کرے گا۔ یہ بھی نفسیات ہیں۔ دنیا کے کسی خطے کا کوئی مسلمان یہ جملہ سن لے گا کہ قرآن پاک نے بات کی اور صحیح نہیں کی، سن لے گا؟ ان کو پتہ نہیں، بات کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن دنیا کے کسی خطے کا کوئی مسلمان یہ جملہ سن لے گا کہ قرآن پاک نے فلاں بات کی ہے اور صحیح نہیں کی، سن لے گا وہ؟ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کرے گا؟ اور یہ بات جملہ برداشت کرے گا کہ حضور نے بات کیا نعوذ باللہ صحیح نہیں کی، سن لے گا؟ بلکہ سنائے گا۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ غصہ وہی آتا ہے جہاں محبت ہو، جہاں محبت نہ ہو وہاں غصہ نہیں آیا کرتا۔ یہ مسلمان کی محبت کی علامت ہے، لیکن وہ تو ہے محبت کی، عقیدت کی، کمٹمنٹ کی بات۔ ایک بات ہے فہم کی، شعوری وابستگی کی، قرآن پاک کے ساتھ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اسوہ کے ساتھ
شعوری تعلق اپنی نوجوان نسل کا قائم کر دو، یہ اہتمام تم کر لو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ آج بھی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، قرآن پاک کا جملہ، میرا یہ راستہ ہے یار، سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک دنیا کے تمام تہذیبوں سے بہتر تہذیب ہے، دنیا کی تمام ثقافتوں سے بہتر ثقافت ہے، دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر نظام ہے، دنیا کے تمام راستوں سے بہتر راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ادراک نصیب فرمائے، اس کا شعور نصیب فرمائے، اور جب قرآن پاک کا دور آئے اللہ پاک ہمیں بھی اس کی جھلکیاں دکھا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا بیمار ہے محمد ابراہیم، اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم جامعہ دارالعلوم حفظ آباد کی خدمات کو، محنت کو قبول فرما، دن دگنی رات چگنی برکات، ترقیات، ثمرات، قبولیت اور رضا عطا فرما۔ جن 3 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور جن دوستوں نے، جن مردوں نے، خواتین نے صراط مستقیم کورس میں شرکت کی ہے، ان کا یہ عمل قبول فرما۔ ہمیں اپنا تعلیمی ماحول مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں توسیع کی توفیق عطا فرما، اور پورے ملک میں قرآن و سنت کے حوالے سے تعلیمی ماحول قائم رکھنے میں ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نیکی کی زندگی عطا فرما، خیر کی زندگی عطا فرما، برکت کی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، فلسطین، کشمیر، اراکان، جہاں بھی جو مظلوم ہیں، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ ہمیں مظلوموں کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تھوڑی حمیت اور غیرت نصیب فرما، ہم مظلوم بھائیوں کا ساتھی بنیں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں۔ مولا کریم ہم سب جتنے بھی اس دعا میں شریک ہیں، بڑے چھوٹے، مرد خواتین، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، خیر کی زندگی عطا فرما۔ ہر خیر جو ہمارے لیے خیر ہے اپنے غیب سے، اپنی طرف سے نصیب فرما۔ جو شر ہمارے لیے شر ہے مولا کریم اس سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ مولا کریم زندگی نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور موت ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولانا کے بیٹے ابراہیم بیمار ہیں، مولا کریم انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔